انیک صاحب یہ تو آپ کو تجویز تو پیش کر سکتے ہیں کہ اس موجودہ صورتحال میں جی پاکستانی قوم کو کم از کم فلسطینیوں کے لیے کیسے ان کو اکٹھا کیا جائے، متحد کیا جائے اور کیسے ان کی مدد کی جائے؟ جی کیسے مدد کی جائے نا، دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، بلکہ یہ ابھی جو بات ہوئی کہ چیزیں بھجوائی جائیں، امداد بھجوائی جائے، ایڈ کی دی جائے، میں صرف یہ عرض کروں کیونکہ میں خود جا کر دیکھ کر آیا ہوں، بہت اچھی خواہش ہے، جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ ایڈ اندر تو جانے دیں۔ 200 ٹرک روز درکار ہیں، 200 ٹرک، 19 ٹرک، اور وہ بھی چیک ہو کر کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ایڈ جا کیا رہی ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسی چیز جو ان کے تعلق سے ان کے معیارات کے مطابق نہیں ہے تو ہم اسے روک دیں گے۔ تو 200 ٹرک کی جگہ اگر 19 ٹرک جا رہے ہوں تو وہ معاملات، پاکستان پوری قوم متحد ہے، پوری قوم یک زبان ہے، بلکہ پورا عالم اسلام یک زبان ہے۔ پرابلم صرف ایک ہے، عوام کسی اور طرح سوچتے ہیں، حکمران کسی اور طرح سوچتے ہیں، اور یہ پرابلم ہر جگہ پہ ہے۔ جی یہ یقیناً لیکن ہم ذرا آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کا حل پاکستان، پہلا کام، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ پاکستان کی بات میں نے کی نا پہلے حصے میں آپ کے پروگرام کے، لیکن مسلمان کی حیثیت سے میرے جذبے کیا ہونے چاہیے، میرا دین مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، مسلمان کی حیثیت سے بلنکن یہ کہہ سکتا ہے اور اپنے یہودی ہونے پہ ناز کر سکتا ہے، تو کیا ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور پاکستانی مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، میں پاکستانی بھی ہوں، اور یہ واحد مملکت ہے جو دین اور جمہوریت کے نام پر وجود میں آیا۔ اس جذبے کو فروغ دیا جائے، عافیت کو عذر نہ بنایا جائے کسی اور کے سامنے خود کو قابل قبول بنانے کے لیے۔ ان جذبوں کو نہیں روکا جا سکتا۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ معاملات دبانے سے نہیں دب سکتے۔ ہمیں یعنی عالم اسلام کو لیڈرشپ درکار ہے، وہ باتیں ٹھیک ہیں، وہ مردانہ میں نے آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں پاکستانی قوم کس طرح مدد کرے؟ پاکستانی قوم کیا کر سکتی ہے، حکمران کیا کریں، عالم اسلام کے حکمران کیا کریں۔ ہم یہاں سے، میرے پاس اگر 1000 ہیں، 1,00,000 ہیں، میں مدد کر دوں گا۔ میں جو غذائی اجناس ہے، میڈیکل ایڈ ہے، میں بھجوا رہا ہوں۔ اچھا یہ بات میں چاہتا ہوں ایک لفظ ایڈ کر دوں انٹرنیشنل شارٹلی میں اگر اس میں ایک ایڈ کر لوں، دیکھیں جو یہ ہیومینٹی کمز فاسٹ، اور خاص کر جو اسرائیل نے کہا دیر ہیز ٹو بی کنڈیم آل دا وے، کیونکہ انہوں نے چرچز کو بھی سارا گرایا، اور چرچز ہمارے کرسچن کمیونٹی کے بھائی جو ہے نا وہ ان کی بھی بڑی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ ان کو دیکھیں، ان دا ہارٹ آف اے وار بٹوین یوکرین اینڈ رشیا، وہ کس نے فیسیلیٹیٹ کر لیا؟ ٹرکی نے فیسیلیٹیٹ کر لیا، اور ان کے یہ پرمیشن مل گئی کہ ان کی گرین ایکسپورٹ ہو۔ اگر وہ اپنا گرین ایکسپورٹ کرنے کے لیے اتنی بڑی لڑائی میں کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر کے کر سکتے ہیں، تو ہم مسلم دنیا اکٹھے بیٹھ کر کے ہم ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ کیوں نہیں پرووائڈ کر سکتے؟ بالکل، یہ ہماری سب سے بڑی۔ اچھا میں بار بار پاکستان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پہ ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں، اور ان کی کنفیوژن دور کرنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے، لیکن انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنی کنفیوژن دور نہیں کرنی۔ تو میں بھی ایک کنفیوژن دور کرنے کے لیے ان کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے 8 دسمبر 1947 کو امریکن پریزیڈنٹ ٹرو مین کو ایک خط لکھا تھا، اور جو یہ خط جو ہے یہ اصفہانی صاحب جو پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں، انہوں نے بائی ہینڈ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو پہنچایا تھا۔ یہ خط جو ہے، یہ میں جو اس وقت آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے، یہ وہاں سے ہم نے نکالا ہے، اور اس خط میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا؟ مسلم ورلڈ ہیز ریسیوڈ اے ٹیریبل شاک اوئنگ ٹو دی موسٹ انفارچونیٹ ڈیسیژن آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آرگنائزیشن ٹو انفورس پارٹیشن آف پیلسٹائن، یعنی کہ پارٹیشن آف پیلسٹائن جو ہے وہ قائد اعظم کو قبول ہی نہیں تھی۔ اور آگے چل کے انہوں نے کہا دس ڈیسیژن از الٹرا وائرس آف دی یونائٹڈ نیشنز چارٹر اینڈ بیسیکلی رانگ اینڈ انویلڈ ان لا، قبول ہی نہیں کیا اس کو۔ اور پھر انہوں نے آگے جا کے جو ہے اس کی ایک بڑی زبردست بات یہ کی ہے کہ ان دی لانگ رن دی ویری پیپل
for whose benefit this decision is taken, the Jews who have already suffered terribly from Nazi persecution will, I greatly fear, suffer most of this unjust course is pursued. Moreover, the decision presents a great danger to the world. اور آگے انہوں نے کہا ٹرو مین سے کہ آپ اس کو ریورس کرنے کے لیے کوشش کریں اور مڈل ایسٹ میں کبھی پیس نہیں ہوگا. یہ قائد اعظم کی پریڈکشن ہے. انہوں نے ڈویژن آف پیلسٹائن, فلسطین کی تقسیم کو بالکل تسلیم نہیں کیا. کچھ لوگ بات کرتے ہیں پاکستان میں 2 اسٹیٹ سولوشن, جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق ہے, لیکن اس پہ کبھی ہماری پارلیمنٹ میں ڈبیٹ نہیں ہوئی. رانجھا صاحب, کیونکہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں, آپ کو یاد پڑتا ہے کبھی ڈبیٹ ہوئی ہو 2 اسٹیٹ سولوشن پہ؟ نہیں جی, اس طرح بہت کم, بلکہ میں ایز اے پارلیمنٹیرین یہ کہتا ہوں کہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم اس طرح کی جو اہم ڈبیٹس ہوتی ہیں بعض دفعہ جو انٹرنیشنل ایشوز کو انوالو کرتی ہیں, ہم ان کو ایک طرف رکھ کے کئی جگہوں پہ تو انٹرنیشنل ایشوز, خیر یہ پچھلے 7-8 سال سے یہ پیلسٹائن والا جو ایشو ہے یہ چھوٹے اسکیل پہ تو یہ چلتا ہی رہا ہے, آپس میں جو یہ اختلافات تھے اور یہ جو وہاں پر مذمت ہوتی تھی, لیکن اتنے بڑے اسکیل پہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اور 2 ٹرمز تو میں بھی پارلیمنٹ میں دیکھ چکا ہوں, اور اس 2 ٹرمز میں بھی ہمارے سامنے کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ نہیں آئے جس کے اوپر اتنی ایک ڈبیٹ جو ہے اس کا آغاز کیا جائے. لیکن اکثر اوقات اس طرح کی ڈبیٹس ہوتی ہیں, لیکن اسپیسیفک اس ایشو پہ کوئی ایسا ڈبیٹس نہیں ہوئی. لیکن ہمیں یہ کرنا ضرور چاہیے کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی پہ سنس دا پارٹیشن اینڈ پاکستان کی قیام کے عمل سے لے کے آج تک جو بھی ہماری اس طرح کی کورسپونڈنسز ہوئی ہیں ان کو بالکل نکال کے ایک اسٹریٹجی بالکل ہماری فارن افیئرس کی جو کمیٹی ہے اس میں ریزالو کرنا چاہیے, اس کو دوبارہ سے ری انڈورس کرنا چاہیے, ری ہیمر کرنا چاہیے, تاکہ ایک مستقل بنیاد پہ جو کمیونیکیشن کا سلسلہ ہے وہ انٹرنیشنلی طور پہ کمیونیکیٹ ہو. کیونکہ یہ جو آج آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ ہے نا, اس سے تو 2 کنکلوژن میں نے نکالے ہیں کہ اگر چیف آف دی آرمی اسٹاف مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل نے کیونکہ اجازت دی ہے امریکہ کو کہ وہ القدس شریف میں اپنی ایمبیسی بنائے, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ مطالبہ کر رہی ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس شریف ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ القدس شریف میں امریکی سفارت خانے کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ ایک بڑی اہم بات, بہت اہم بات ہے جی, یہ بہت آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جناب, میں بہت اچھی بات آپ نے کی, بلکہ جو لیٹر آپ نے بھی پڑھوایا ہے نا یہ بہت اہم. یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یہ پاکستانیوں سے مخاطبت کر رہے ہیں نا, اگر اس کا کینوس بڑا کر لیا جائے اس لیٹر کا, یعنی اب عالم اسلام مخاطبت ہو رہی ہے قائد اعظم کی. قائد اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ ایک ناجائز بچہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, جوڑا جائے لمحہ موجود سے کہ جو لوگ اسرائیل سے دوستی محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں ان کو بھی قائد اعظم کے اس خط سے کچھ سبق لینا چاہیے, اور ان کو ایک میسج یہ بھی ہے قائد اعظم کا کہ وہ اپنے فیصلوں پر ریوزٹ کریں.